بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کی اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم سورہ بقرہ دوسرا پارہ پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے حج تمتع کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ عمرے کی نیت سے آتا ہے اور عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اب اس کا حج تمتع ہو جائے گا، اور وہ جو بندہ ہے اب اس پر قربانی ہوگی۔ تو اگر وہ کوئی بندہ قربانی کرنے پر قادر نہیں ہے تو 10 دن کے روزے رکھے گا، ان میں سے 3 روزے وہ حج کے ایام میں رکھے گا، یعنی جو دن چل رہے ہیں حج کے مہینوں میں سے، تو 3 دن رکھے گا، اور اس کے بعد 7 روزے وہ گھر جا کر رکھے گا۔ تو اب 3 روزے کہاں رکھے گا، کب رکھے گا، کیسے رکھے گا، یہ روزے کب لازم ہوں گے، اس کے بارے میں تفسیر ہم رہ رہی تھی، تو وہ وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ تو جو نہ پائے قربانی کو تو اس پر روزے لازم ہیں 3 دنوں کے حج کے ایام میں، اور 7 دنوں کے روزے لازم ہیں جب وہ لوٹے، جب تم لوٹو۔ اس میں التفات ہوا ہے، آگے اس کا بیان کریں گے۔ پہلے غائب کا صیغہ تھا، پھر حاضر کا صیغہ آ گیا۔ جی، تو کہتے ہیں اے فی حال الاحرام بھی، فی الحج کے بعد نکالا، اے فی حال الاحرام بھی، یعنی حج تمتع کے احرام کی حالت میں وہ کیا کرے گا، 3 روزے رکھے گا۔ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ أَن يُحْرِمَ قَبْلَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، تو اس پر واجب ہوں گے جب وہ احرام پہنے گا، جہاں وہ محرم ہوگا، جب وہ محرم ہوگا 7ویں ذی الحجہ سے پہلے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو دن جن دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے، جو ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں، جو احکامات حج ادا کیے جاتے ہیں، وہ آخر کے دن ہوتے ہیں، جیسے 10 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 اسی طرح 8 ذی الحجہ یا 11 ذی الحجہ کو جو پتھر مارے جاتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر یہ کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ حج تمتع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اب وہ عمرہ کرے گا ان دنوں کے اندر، ایام حج کے اندر، جو اشہر حج ہیں، حج کے مہینے، تو ان کے اندر وہ عمرہ کرے گا، اور عمرہ کرنے کے بعد اب 7ویں ذی الحجہ سے پہلے پہلے وہ احرام باندھ لے گا، کس کا، حج کا۔ 7 ذی الحجہ سے پہلے پہلے وہ احرام باندھ لے گا، تو اب اس پر روزے لازم ہوں گے، روزے واجب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ احرام کی حالت میں روزے رکھے گا۔ لکھا ہوا ہے نا کہ فی حال الاحرام بھی، شروع میں انہوں نے کہا کہ حج تمتع کا احرام باندھنے کی حالت میں وہ روزے رکھے گا، 3 روزے۔ تو اگر وہ 7 ذی الحجہ کے بعد اگر احرام باندھتا ہے تو اب وہ جو روزے رکھے گا تو پھر 10 ذی الحجہ کا بھی روزہ آ جائے گا، کہ اگر 7 سے پہلے رکھتا ہے تو پھر تو 10 ذی الحجہ کا روزہ نہیں آئے گا، کہ 7واں، 8واں اور 9واں، تو یہ 9 تک 3 روزے رکھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں۔ لیکن اگر 7ویں دن کے بعد اگر احرام باندھتا ہے تو پھر 8واں، 9واں اور 10واں ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے روزے رکھے گا، اور 10واں جو ذی الحجہ کا روزہ ہے تو وہ تو حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا روزے نہیں ہو پائیں گے، پھر یہ واجب اس کا چھوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں والافضل قبل السادس لکراہت صوم یوم عرفات، یوم عرفہ کے دن کا روزہ مکروہ ہونے کی وجہ سے افضل یہ ہے کہ وہ چھٹے دن سے پہلے رکھے، چھٹے ذی الحجہ سے پہلے، 6 ذی الحجہ سے پہلے وہ کیا کرے گا، حج کا احرام باندھے گا، حج تمتع کا احرام باندھے گا، اور یہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ 6 کے 7 سے پہلے باندھتا ہے،
چھٹے ذی الحجہ سے پہلے نہیں باندھتا، تو پھر 9 ذی الحجہ کا وہ روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہوتا ہے، اور یوم عرفہ والے دن روزہ رکھنا حاجیوں کو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ باقی تو غیر حاجی کے لیے یہ سنت ہے، لیکن جو حاجی ہے اس کے لیے مکروہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ساجی وہ 6 7 اور 8 کو روزے ختم کر لے۔ جی 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 جی، افضل یہ ہے کہ پھر 6 7 اور 8 کو روزے رکھے گا تو یہ افضل ہو جائے گا۔ جی جی۔ آگے فرماتے ہیں ولا یجوز صومها ایام التشریق علی اصح قول الشافعی، اور اس حج کے روزے رکھنا جائز نہیں ہے ایام تشریق میں، تشریق کے دنوں میں اس کے روزے رکھنا جائز نہیں ہے، امام شافعی رحمہ کے 2 قولوں میں سے اصح قول کے مطابق۔ امام شافعی رحمہ کے 2 قول ہیں، ایک قول کے مطابق جائز ہے، ایک قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ تو 2 قولوں میں سے جو اصح قول ہے اس کے مطابق ایام تشریق کے روزے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور ہم احناف کے نزدیک پہ یہی حکم ہے، ایام تشریق کے اندر روزے رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کے دن ہیں، قربانی ہوتی ہے اور جانور ذبح ہوتے ہیں، تو اب ان کو کھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت شمار ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے اصول شاشی کے اندر بھی تفصیل سے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو غرض مفسر ہوگا وہ ہوگا وضاحت کرنا۔ آگے بیان کرتے ہیں وہ سب آتی اذا رجا تم، اور 7 روزے رکھے گا جب تم لوٹو، اذا وطن کم مکہ، جب تم اپنے وطن مکے کی طرف لوٹو، او غیر ہی یا مکے کے علاوہ کسی اور شہر کی طرف تم لوگ لوٹو۔ اگر وہ بندہ مکی ہے، مکے میں رہنے والا ہے، تو وہ تو مکے میں ہی رہے گا، تو وہ پھر بھی یہ روزے رکھے گا۔ یعنی اگر وہ بعد میں حج کے دنوں کے بعد وہ اگر مکے میں رکھنا چاہے تو مکے میں بھی رکھ سکتا ہے، اگر وہ ہے باہر کا، پاکستان کا ہے یا کسی اور ملک کا ہے، لیکن وہ حج کے بعد بھی کچھ دن مکے میں رہے گا تو بھی وہ مکے میں رہ سکتا ہے۔ اور یہ جو روزے ہیں یہ مکے میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، مکے کے علاوہ جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے یہ روزے اور یہ احکامات وغیرہ ہیں، قربانی، روزے، اس کے اندر حج تمتع کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ مکے میں رہتا ہے اور وہ مکی نہیں ہے، باہر سے ہے، تو اب وہ مکے کے اندر بھی 7 روزے رکھ سکتا ہے، گھر میں رکھنا ہی لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا مفعول بھی بیان کرنا، کہ جب تم لوٹو، کب، کہاں لوٹو، اپنے وطن کی طرف، تو یہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ یعنی وکیل اذا فرق تم من اعمال الحج، اور کہا گیا کہ جب تم حج کے اعمال سے فارغ ہو تو تم روزے رکھو، لیکن یہ اس کے اندر بھی 2 قول ہیں، نیچے آپ ایک حاشیہ کے اندر لکھیں گے کہ ھذا مرجوح عند شافعی وراجح عند ابی حنیفۃ، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مرجوح ہے، یعنی اس کو چھوڑا گیا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک یہ راجح ہے، یعنی اس پر عمل ہے امام اعظم کے نزدیک۔ یعنی جب اعمال سے تم کیا ہو، اعمال حج سے فارغ ہو تو تم روزے رکھ سکتے ہو۔ اسی کے اندر ہم اناف کا کیا ہے، عمل ہے، اور ہم اختیار دیتے ہیں کہ چاہے تو وہ وہاں رکھے چاہے تو یہاں رکھے۔ تو چونکہ یہ مصنف علیہ رحمہ شافعی ہیں، تو انہوں نے قیلہ کے ساتھ یعنی ضعیف قول کے مطابق بیان فرمایا ہے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک یہ مرجو قول ہے، گویا کہ یہ متروک قول ہے۔ آگے فرماتے ہیں فیہ التفات عن الغیبت، اس کے اندر
غائب سے خطاب کی طرف التفات ہے۔ التفات آپ نے دروس البلاغہ کے اندر پڑھا ہوگا، یہاں پڑھیں گے، جو دیگر بڑی کتابیں ہیں بلاغت کی، تو اس کے اندر التفات ہوتا ہے کلام کی صیغوں کو تبدیل کرنا، پھیرنا۔ پہلے ذکر آ رہا تھا جو ہے وہ غائب صیغوں کا، ملم یجد جو نہ پائے، اسی طرح جو ہے وہ جو جس کو میسر ہو، جو حج تمتع کرنا چاہے، تو یہ غائب کے صیغے تھے۔ پھر اذا رجا تم سے انہوں نے التفات کیا، یعنی غائب کے صیغوں سے غائب سے خطاب کی طرف انہوں نے التفات کیا، یعنی وہ پلٹے۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا بلاغت کا نقطہ بیان کرنا۔ تل کا عشرتن کاملتن، یہ پورے 10 ہیں، یہ پورے 10 ہوئے، یعنی 3 روزے وہ اور 7 روزے وہ، 3 اور 7 یہ ہوئے 10 پورے۔ تو کہتے ہیں جملتن تاکیدتن، جملتن تاکیدن لما قبلہا، جو اس جملے سے پہلے ہے اس کے لیے یہ تاکیدی جملہ ہے، یعنی یہ تاکید بیان کرنے والا ہے۔ غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی سر۔ سر یہ پیچھے جو رجعتو فساباتی اذا رجعتم اس کے اب الی وطنی کم مکاتی یا مکاتا، یہ تو جار مجرور نہیں اس کا متعلق ہوگا یا یہ مفعول بھی ہے؟ الا وطنکم مکت ہے، یہ جو ہے نا وطنکم مضاف الیہ ہو کر پھر یہ بنے گا بدل، مبدل منو بنے گا، اور پھر مکہ بنے گا یہ بدل اور مبدل منو مل کر پھر بنے گا یہ مجرور برائے جار کے لیے، اور جار مجرور یہ مل کر بنے گا ظرف لغو بنے گا، متعلق ہوگا نا اس اچھا، فعل کے ڈائریکٹ ساتھ۔ اس کا متعلق نہیں ہوگا، جی، فعل کا متعلق نہیں ہوگا۔ فعل، یہ جو آیت کے اندر فعل نا، اس کی تفسیر جلالین کی ترکیب کے اندر بھی کافی جو ہے وہ اقوال ہیں، کب اس کی کون سی ترکیب کی جائے گی، اس بارے میں بھی ایک PDF موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ جو جار مجرور ہیں تو یہ متعلق ہوں گے فعل کے ساتھ، جو فعل مضوف جو نکالا جائے گا آیت اس کے پہ۔ اندر، ہاں، جی جی، جی صحیح، جی سر جی ٹھیک ہوگا۔ جی ٹھیک ہے جناب، جی جی سر۔ چلیں آگے فرماتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو۔ ذالک، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو۔ یہاں پر مسجد حرام کہا گیا ہے، لیکن یہاں سے مراد صرف مسجد حرام مراد نہیں، پورا مکۃ المکرمہ مراد ہے، کہ جو بندہ مکی نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی نیچے کافی اختلاف بیان کیا گیا ہے، تو احناف کے نزدیک جو مراد ہے، تو جو بندہ مکی نہیں ہے، یعنی جو میقات کراس کر کے عمرے کے لیے آتا ہے، حج کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ جو ہے وہ مکی نہیں ہوتا، وہ حلی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذالک کے بعد نکالا الحکم المذکور من وجوب الحج،
اب سیاہ میں الا من تمتع. شروع کریں آپ کا. جزاک اللہ. الحکم المذکور من وجوب الحد، یہ یعنی وہ حکم جو مذکور ہے. اب یہاں پر جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، یعنی قربانی کا واجب ہونا، اب سیام یا روزے کا واجب ہونا اس بندے پر جو حج تمتع کرے. من تمتع، اس کا اگر ہم الفاظ کا ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا جو نفع اٹھائے، لیکن یہاں پر نفع اٹھانا مراد نہیں، بلکہ یہاں سے وہ معنی مرادی معنی اصطلاحی مراد ہے کہ جو بندہ حج تمتع کرے. تو جو حج تمتع کرے گا تو اس پر روزہ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. تو یہ جو حکم ہے اس بندے کے لیے کہ جو مسجد حرام کا رہنے والا نہیں ہے. اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا. آگے فرماتے ہیں بے علم یکون علی دون مرحلتین من الحرم عند الشافعی رحمہ اللہ، بئی طور پر کہ وہ دو مرحلوں سے کم پر ہو. حرم سے، من الحرم، حرم سے دو مرحلوں پہ کے کم پر ہو. تو اب کم پر نہ ہو، بے علم کہ وہ نہ ہو حرم سے دو مرحلوں کے کم پر. اب امام شافعی رحمہ کے نزدیک دو مرحلے کیا ہیں؟ تو یہ آپ حاشیہ نمبر 4 کے اندر دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دو مرحلوں سے مراد یہ ہے کہ ہم من کان علی مکہ دون مسافت القصر، یعنی جو بندہ مکے میں ہے اور قصر کی مسافات سے کم پر ہے. یعنی اگر کوئی بندہ مکۃ المکرمہ سے سفر کرتا ہے اور اتنا سفر کرتا ہے کہ وہ اس پر نماز قصر لازم ہو جائے، تو اب تو وہ بندہ اس وہ کیا کہلائے گا کہ اب اس پر وہ روزے لازم ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ مکے سے اتنا دور ہے کہ اگر کوئی بندہ مکے سے اس جگہ پر سفر کرے تو اس پر نماز قصر لازم نہیں ہو سکتی، تو اب اس پر جو ہے وہ یہ روزے اور احکام یہ لازم نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اب مکے کے ہی اندر ہے. وہی مرحلتان اندہ، اور یہی دو مرحلے ہیں امام شافعی رحمہ کے نزدیک. سمجھ تم؟ جی جی 6 سال. جی. تو آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ فَلَا دَمَّ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ وَإِن تَمَتَّعَ. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا ہے، یعنی وہ دو مرحلوں سے کم پر نہیں ہے، یعنی وہ مسافت سے، سفر کی مسافت سے وہ زیادہ پر ہے، اس پر نماز قصر لازم ہو سکتی ہے، تو فلا دم علیہ، اس پر وہ بھی نہیں ہے. نہیں یہ دم. ہو، یعنی اگر وہ دو مرحلوں سے کم پر نہیں ہے، یعنی وہ مسافت سے کم پر ہے، اگر دو مرحلوں پائے جائیں گے تو وہ اس سے باہر ہو جائے گا، یعنی اس پر نماز قصر اتنی دوری پر ہوگا کہ نماز قصر لازم ہو جائے. تو اگر دو مرحلوں پر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ مسافت کے اندر اندر ہے. تو جب مسافت پر اندر اندر ہوگا تو فَإِن كَانَ، تو اگر وہ مسافت کے اندر اندر ہے تو فلا دم علیہ، اس پر حج تمتع کا دم بھی نہیں ہے، ولا صیام، اور حج تمتع کا روزے بھی نہیں ہے جو 10 روزے آیت کے اندر گزرے. وَإِن تمتع، اگر وہ حج تمتع کریں. ٹھیک ہے. جی آگے فرماتے ہیں وَإِن وَفِي ذِكْرِ الْأَهْلِ، بیان کیا ہے نا اہل، وفی ذکر اہل اشعار فی اشتراط الاستیطان، اور اہل کو، لفظ اہل کو ذکر کرنے میں اشارہ ہے وطن کو شرط لگانے کی طرف، کہ کہا نا من لم یکن اہلہ، جو اس کا اہل نہ ہو. اس کے اہل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ وطن والا نہ ہو، مکے والا نہ ہو. استیطان کا مطلب ہوتا ہے کسی وطن کے ساتھ ہونا، یعنی وطنی ہونا، جیسے مکے میں ہونا یہ
اس کا وطن ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں فلاح اقام قبل اشہر الحج، تو اگر وہ بندہ حج کے مہینوں سے پہلے اس نے قیام کیا، ولم یستوطن، اور وہ وطن والا نہیں تھا، وتمتع، اور اس نے حج تمتع کیا، فعلیہ ذالک، تو اس پر یہ تمام احکام آتے ہیں، یعنی قربانی وغیرہ اور روزے وغیرہ اس پر لازم ہے۔ یعنی اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وطنی ہو۔ اہل سے مراد، اہل سے فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ وہ وطنی ہے ہو۔ اگر وہ وطنی نہیں ہے، اگر وہ وطنی نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے اور حج تمتع کرتا ہے اور پھر مکے میں رہتا ہے، تو اب اس پر روزے ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی بندہ پاکستان سے جاتا ہے، حج کرتا ہے، اور حج کے دنوں کے بعد بھی وہاں پر رہنا شروع کر دیتا ہے اور اصل وطنی نہیں ہے، تو اب وہ بھی روزے رکھے گا اور روزے پورے کرے گا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِي لَا، اور یہ امام شافعی کے نزدیک دو وجہوں میں سے ایک وجہ ہے، دو وجہوں میں سے ایک ہے، اور جو دوسری وجہ ہے وہ ہے نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی بندہ وطنی ہے، وطنی نہیں ہے، کسی اور وطن سے آتا ہے، اور وہ بندہ پھر اس وطن کے اندر رہ رہا ہے، مکے کے اندر رہ رہا ہے، تو اب وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ امام شافعی کے ایک قول کے مطابق روزہ رکھے گا، اور ایک قول کے مطابق وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو جس قول کے مطابق وہ روزہ رکھے گا وہی قول ایک ہے امام شافعی کا، اور دوسرا قول ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو انہوں نے جو پہلے قول ذکر کیا، تو جو پہلے ذکر کیا جاتا ہے عموماً وہی اصل قول ہوتا ہے اور اس پر ہی عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام شافعی کے نزدیک یہی قول ہے جو ہمارے نزدیک ہے، اور اسی پر ہی عمل ہے۔ اس کا مطلب جو استاد جی وہ ادھر مکہ میں رہ رہے ہیں، کام کاج کے لیے جاتے ہیں، سال سال دو دو سال ادھر جاتے ہیں، تو جی جی، یہ ان کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ ہاں، وہ، یہ انہی کا بیان ہے کہ وطن تو ان کا اصلی وہ دوسرا وطن ہے۔ جی جی پاکستان سے کام کے لیے جاتا نہیں، کسی اور ملک سے کام کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر رہ رہے ہیں، جی، اور وہ روزے تو پھر رکھیں گے ایک قول مطابق ہاں، اور ایک کے مطابق نہیں رکھیں گے۔ جی جی، اور راجے کا قول کون سا ہے؟ رکھیں گے، رکھے گا۔ ہوں، ان کو روزے رکھنے چاہیے یا قربانی دینی چاہیے؟ جی جی، قربانی بھی دیں گے، قربانی بھی واجب ہوگی، قربانی نہیں کرتا تو پھر روزے رکھے گا۔ جی جزاک آگے فرماتے ہیں وَالْأَحْلُ كِنَایَةٌ عَنِ النَّفْسِ، اور اہل یہ نفس سے کنایا ہے۔ اہل سے مراد ہے کسی بندے کا جان، کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی بندہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تو پیچھے جو گزرا اس کے اندر تو غرض مفسر ہوگا فوائد قیود بیان کرنا، آیت کے اندر جو فوائد قیود ہیں ان کی فوائد بیان کرنا، کہ یہ کیوں لگایا، یہ کیوں لگایا، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی نقطہ بلاغت کا بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَأُلْحِقَ بِالتَّمَتُّعِ فِيمَا ذُكِرَ بِسُنَّةِ الْقَارِنُ، اور اس حج تمتع کے ساتھ ملحق ہے، یعنی حج تمتع کے ساتھ شامل ہے وہ جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ القارن۔ تو یہ القارن یہ نائب الفاعل ہے الحق فعل کا، یا پھر ذکر فعل کا، زیادہ الحق فعل کا لگ رہا ہے، کیونکہ ذکر جس کا ذکر کیا گیا سنت میں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ القارن، وہ قارن ہے، تو الحق ملایا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے قارن کو۔ اور قارن کون ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ومن ہوا وہو من احرم بالعمرۃ والحج معا، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بندہ حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے، ایک ہی احرام میں حج عمرہ بھی کرے اور پھر اسی احرام میں حج بھی کرے، تو اس کو حج کران کرنے والا کہا جاتا ہے۔ وَيَدْخُلُ وَيَدْخُلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا، اور حج کو عمرے پر داخل کرے قبل طواف، طواف سے پہلے، یعنی جو عمرے کا طواف ہے تو عمرے کا طواف کرنے سے پہلے
وہ حج کو بھی داخل کر لے کس پر؟ عمرے پر، یعنی حج اور عمرے دونوں ایک ہی احرام کے اندر کریں۔ اس حج تمتع کے اندر کیا تھا؟ پہلے عمرہ کر رہا تھا، عمرہ کرنے کے بعد اس کا ساری چیزیں احکامات کر کے پھر کیا کر رہا تھا؟ پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ رہا تھا۔ اور جو حج کران ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی احرام کے اندر دونوں چیزیں کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ ساتھ نہیں منائے گا عمرے کے بعد ساجد جی؟ جی جی، تو یہ بھی یعنی انہی احکام کے اندر داخل ہے کہ وہ قربانی کرے گا اور جو ہے وہ یا پھر صدقہ دے گا، تو احکام انہی کے اندر داخل ہوگا۔ جی جی آپ یہی پوچھ رہے تھے؟ جی، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ جو اس قرآن والا عمرہ بھی کرے گا، اور عمرے کے بعد ہوتا ہے کہ الگ کرانا ہوتا ہے، تو یہ الگ کرائے گا یا کیونکہ اس نے احرام پہنا ہوا ہے نا؟ ہاں، نہیں، اس پر احرام پہنا ہوا ہے تو یہ اب اس پر پابندیاں ساری ہوں گی وہ ایام نہیں الگ حج سے کے الگ اندر۔ کرائے گا؟ نہیں نہیں، وہ حلق شلق نہیں کرائے گا، اگر حلق کرائے گا تو پھر یہ عمرے کے احرام سے نکل آئے گا۔ جی جی، اس نے وہ صرف عمرے کا طواف کرنا ہے اور حج کے لیے نکل جانا ہے۔ جی ٹھیک جی ہو جی، یعنی یہ ایام حج میں پھر حج کرے گا، یعنی جیسے یہ ہوتا تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ جی وہ جی، اب لمبا اس ہوتا پر ہے۔ تمام پابندیں ہیں، لمبا ہوگا عرصہ، ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ پہلے جو ذی الحجہ آ رہا ہے یا شوال میں وہ کر لے تو پورا پورا مہینہ وہ احرام کی حالت میں اس کا گزر سکتا ہے۔ جی جی چلیں اس آیت کو پورا کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ عقاب کا مطلب ہے پکڑ فرمانے والا ہے، سخت۔ فیما امرکم بہ وینہاکم عنہ، یعنی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وینہاکم عنہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تو تم اس کے اندر بھی اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عقاب والا ہے، لمن خالف، جو ان احکامات کی مخالفت کرے گا۔ ٹھیک ہے، جی جی سمجھ آ گیا؟ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیں، جی انشاءاللہ استاد اگلے جی، درس ٹھیک کے ہو اندر گیا اس میں ماشاء آگے پڑھیں۔